تو میں اس کو کبھی بھی اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آغا خان صاحب جو ہیں وہ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو جیسے آغا خان ہاسپٹل جو ہے کراچی میں ہے، کینیا میں ہے، یوگانڈا میں ابھی کمپالا میں کھلنے والا ہے۔ یہ جو ہاسپٹل ہیں مہنگے ترین ادارے ہیں، تو اگین اس آرگومنٹ کو میں ایکسیپٹ تو نہیں کرتا، لیکن اگر فار سم ریزن اس کو کہتے ہیں نا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایکسیپٹ کر بھی لیا جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فلاحی کام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو ہے وہ سیدھے سیدھے کرائٹیریا بتا دیے کہ بھئی کیا کرائٹیریا ہے جو ہے ایک سکسیسفل آدمی کا، ایک سکسیسفل ہیومن بینگ کا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے اسماعیلی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آغا خان صاحب جو ہیں وہ اتنے فلاں کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ چیریٹیبل ادارے بنائے۔ خیر اس کی ڈیٹیلز تو بہت ہیں میرے پاس، میری ویب سائٹ پہ بھی بہت سارے ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے منی لانڈرنگ کے کیا کیا ایشوز ہیں، ان کے جو ہے فائنینشیل یہ جو شیل کمپنیز ہیں جس میں ابھی بھی جو آپ لوگ پتا ہوگا کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کو وہ لے گئے تھے ایک ویکیشن پہ، ایک اپنے پرائیویٹ آئلینڈ پہ ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے پیراڈائز پیپرز جو ہے لیک ہوئے تھے، پناما پیپرز اور پیراڈائز لیکس۔ ان میں یہ پتہ لگا تھا کہ وہ دونوں جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اور جو آئلینڈ ہے وہ دونوں آغا خان صاحب کے نام پر نہیں ہیں، کچھ شیل کمپنیز کے نام پر ہیں۔ تو خیر یہ بات تو میں اس کو کبھی بھی اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آغا خان صاحب جو ہیں وہ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو جیسے آغا خان ہاسپٹل جو ہے کراچی میں ہے، کینیا میں ہے، یوگانڈا میں ابھی کمپالا میں کھلنے والا ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کے سافٹ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں لاسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا تھا، تو کچھ ایسی رومرز تھیں بہرحال۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جو ہاسپٹل ہیں مہنگے ترین ادارے ہیں، تو اگین اس آرگومنٹ کو میں ایکسیپٹ تو نہیں کرتا، لیکن اگر فار سم ریزن اس کو کہتے ہیں نا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایکسیپٹ کر بھی لیا جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فلاحی کام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو ہے وہ سیدھے سیدھے کرائٹیریا بتا دیے کہ بھئی کیا کرائٹیریا ہے جو ہے ایک سکسیسفل آدمی کا، ایک سکسیسفل ہیومن بینگ کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تمام انسانیت جو ہے، تمام انسان جو خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو یہ پہلا کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان لانا جو ہے پہلا کرائٹیریا، اس کے بعد عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے وہ اس کے سیکنڈری اور ٹرشری کرائٹیریا، لیکن پہلا کرائٹیریا جو ہے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ چاہے مدر ٹریسا ہوں یا کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہوں، یا آپ بل گیٹس فاؤنڈیشن ہو آپ کی، آپ کے اعمال جو ہیں، آپ کے جو عمل الصالحات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوں گے اگر دے آر ناٹ پریسیڈڈ بائی ایمان۔ اس کی سر ایک مثال جو ہے نا قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ایک شخص ہوگا، مطلب اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص بہت نیکیاں کرے گا، بہت نیکیاں کرے گا، اور جو ہے نا اپنے لیے سمجھے گا کہ اس نے آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کی حسرت ہوگی، اور وہ جو ہے نا وہ ایک سمجھے ایک جو ہے نا سیراب کسی مانند ہوگی۔ جیسے ہم کسی بڑے ہائی وے پہ جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں دور سے ایک پانی، جیسے ہائی وے جو ہے نا چمکتا ہوا روڈ محسوس ہوتا ہے، جیسے روڈ پہ پانی پڑا ہو، مراج لیکن جو جب ہم اس کے کہلاتا ہے، قریب بالکل جاتے ہیں نا، ہاں بالکل، ہم جب اس کے قریب جاتے ہیں نا، جتنا ہم قریب ہوتا جاتے ہیں وہ پانی ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے روڈوں پہ، وہ اور دور ہوتا جاتا ہے، اور دور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک صرف نظر کا دھوکا ہوتا ہے، اور انسانی خیال کا ایک دھوکا ہوتا ہے کہ یار یہ پانی بالکل میرے قریب آنے والا ہے اور میں ضرور جا کے اس پانی کو جو ہے نا پا لوں گا۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کہیں لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے خواہش اپنے نیک کاموں پر، مطلب اپنے جو ہے نا چیریٹی کے کاموں پر، اپنے جو ہے نا دنیاوی کاموں پر جو ہے نا بڑا رش کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، ایمان نہیں ہوگا، لیکن جو ہے نا کام بڑے اچھے اچھے ہوں گے کہ ہاں بھائی ہاسپٹلز بنا دی، چیریٹیز کر دی لوگوں کے لیے، جو ہے نا فلاں کام کر دی، فلاں کام کر دیے لوگوں کے لیے، بڑے بھائی فلاحی کام کر لیے، جو ہے نا اس بندے کی بھائی پوری زندگی فلاحی کاموں میں نکل گئی ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں آخرت میں جو ہے نا وہی کامیاب ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں آخرت میں نے رکھی ہی ایمان والوں کے لیے، آخرت ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ آخرت میں جو بھی پھل ہوں گے، جو بھی نعمتیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی میرے ایمان والے بندوں کے لیے۔
اس کے علاوہ تو آخرت کسی کے لیے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی دیکھیں مثال چھوٹی سی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا دعا میں بھی ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اللہ یہ جو تیرے نافرمان لوگ ہیں نا تو ان کا رزق بند کر دے, تو ان کو رزق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم رزق تو میں انہیں بھی دوں گا, رزق تو میں انہیں بھی دوں گا, یہ دنیا جو ہے نا اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتی. تو اللہ کہتے ہیں رزق تو میں انہیں بھی دوں گا لیکن آخرت میں جو ہے نا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کا بے ایمان والوں کا, بغیر ایمان والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. اگر دنیا اللہ کے لیے معنی رکھتی, اگر دنیا میں جو نعمتیں ہیں اللہ کے لیے معنی رکھتی اور اللہ نے اگر ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں رکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا رزق بند کر دیتے. اللہ کے لیے دنیا تو معنی ہی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا تو میرے لیے حقیر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو آپ کی کھیتی ہے, آپ جو کھیتی ہے جو آپ یہاں بو گے وہاں آپ کو آخرت میں کاٹنا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان ہے بڑی نیکیاں کر کے جا رہا ہے, بڑے کمالات کر کے جا رہا ہے, بڑی جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا خدمتیں کر کے جا رہا ہے, لیکن وہ اللہ سے اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے, اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی طور پر نہیں گزاری نا, تو آخرت میں سب زیرو ہے, سب زیرو ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کے لیے تو میں نے دنیا میں ہی اجر دے دیا ہے. یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی صلاح تو میں نے دنیا میں دے دیا, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا یہی سب ان کا حصہ. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو واضح ہے, بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہی اور ایک چھوٹی سی بات, جی اکبر ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے جو ہے نا ابھی دیکھیں جب تک ہم کسی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں نا تب تک ہم کے ہر پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں ریورٹ ہوا, اور ریورٹ ہونے کے بعد میں نے اسماعیلیزم کو ایک باہر کی صورت میں سے دیکھا. جب آپ کسی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں نا تو آپ کو دیکھنے کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اب جب کسی سسٹم کو باہر سے دیکھتے ہیں نا, واچ آؤٹ کرتے ہیں نا, تب آپ کو بالکل ہر حقیقت سامنے آ رہی ہوتی, ہر ایسپیکٹ سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یوں کیوں ہے, یہ یوں کیوں ہے. تو میں نے جب میں تھوڑا سا ریورٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا اسٹڈی کیا کہ آغا خان کی جو ہے نا ایک یہ میری پرسنل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا یہ حقیقت بھی ہے, فیکٹ بھی ہے. آغا خان کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے, آغا خان کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیں وہ ساری سود پر چلتی ہے. نیو جوبلی لائف انشورنس پاکستان میں ان کی سود کا کاروبار کرتا ہے. بینک ایچ بی ایل بینک جو ان کے پرسنٹس میں چلتا ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو لعنت قرار دیا ہے, لعنت. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لیڈر ہو, کوئی رہنما ہو, کوئی دین کا رہنما ہو جو مجھے دین کی ہدایت دینا چاہتا ہو, جو مجھے میرے اللہ سے ملانا چاہتا ہو, جس کی خواہش ہو کہ میں اس کو اس کے رب سے جا کے ملاؤں. اگر ایسا کوئی گائیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے کوئی گائیڈر ہے ایسا, اور میں جو ہے نا یہ دیکھوں کہ بھائی وہ تو ٹوٹلی کام وہ کرتا ہے, یا ٹوٹلی ان کا کام وہ چل رہا ہے جو اللہ کے حکموں کے اگینسٹ ہے. اللہ کہتے ہیں نا سود حرام ہے, سود کا کوئی ایک سود کا قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ سود لینے والا, سود دینے والا, ان دونوں پر لعنت ہے. سود کے دستاویزات پہ دستخط کرنے والا, چاہے سود لے نہیں رہا ہو چاہے دے نہیں رہا ہو, خالی دستخط کرنے والا جو ہے اس پہ بھی لعنت ہے. بالکل. چار لوگ ہیں, سود لینے والا, دینے والا, اس کی گواہی دینے والا اور اس کا حساب کتاب رکھنے والا, چاروں جو ہیں سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. لعنت دی گئی ہے. تو جب سود اللہ کو اتنا ناپسند ہے, سود اللہ کو اتنا ناپسند ہے, سود اللہ کو اتنا ناپسند ہے, تو آپ مجھے بتائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اور اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والا مجھے اللہ کے راستے پر لے کے چلے. یہ کچھ ایسی بڑی بڑی باتیں تھیں جو ایک بالکل میرے دل میں ایسی اٹھتی تھی کہ جس کا جواب جو ہے نا مجھے مجبوراً جو ہے نا کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے کی تلاش, ایک جستجو پیدا ہو گئی دل میں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں ضرور اپنے آپ کو واچ کروں کہ یار کیا میں واقعی اللہ کے حکموں پر چل رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے میں اپنے خالی وہم و گمان میں چل رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلتے آئے, اندھی تقلید کرتے ہوئے آئے, تو کہ ایسا تو نہیں ہے میں بھی ان میں شامل ہوتا ہوں. جب یہ چیز مجھے پنچ کیا نا تو بس تو پھر وہ میری کے پوائنٹ تھے کہ جنا کہ میں ضرور جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھوں گا. ایسا تو نہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اندھی تقلید کر آئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے دین کی, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے دین کا, کوئی وجوہات نہیں ہے ان کی دین کی, لیکن بس یہ اپنے باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. کہیں میں ان میں تو نہیں تھا. بس یہ سوالات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے ان کے سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ رستہ دکھایا, حق کا رستہ دکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.